لیجنڈ اداکار قوی خان کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ ان کے فنی زندگی کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار نصرت امین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نصرت صاحب، بلا شبہ جو فلمی صنعت ہے اور ٹی وی کی صنعت ہے ایک لیجنڈ اداکار سے محروم ہو گئی ہے، آپ ان کی شخصیت کا احاطہ کیسے کریں گے؟ جی، ویسے تو بہت افسوسناک خبر ہے یہ، اور ظاہر ہے ان کو ایک یعنی قومی اداکار سمجھ لیں، قومی ایسٹ کی حیثیت حاصل رہی ہے ہمیشہ۔ انتہائی سافٹ سپوکن، انتہائی جینٹل، بہت ہی شریف النفس آدمی، اور لیکن اپنے اصولوں پہ اڑے رہنے والے آدمی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف نہ کبھی کوئی لائن بولی انہوں نے اسکرپٹ کی، نہ کبھی کسی ایسے کانٹینٹ پہ ایکٹنگ کی جو انہیں پسند نہیں تھا۔ ایک دوسری مثال یہ کہ 2 یا شاید 2 سے زیادہ فلمیں انہوں نے بنائی جو بالکل بھی اس ڈیمانڈ کو پوری نہیں کرتی تھیں جو پاکستانی آڈینس میں، پاکستانی ویورز میں مقبول ہوتی تھیں، جو کمرشلی وائبل ہوتی تھی فلمیں۔ بالکل اس سے ہٹ کے انہوں نے آڈینس کو، پاکستانی سینیگوئرز کو ٹیچ کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہمیشہ فیل ہوئے۔ لیکن ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ اگر میں نے کبھی فلم بنائی تو ویسے ہی بناؤں گا، میں ان موضوعات پہ کبھی فلم نہیں بناؤں گا جو عمومی طور پہ جن کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی آڈینس میں مقبول ہوں گی اور پیسے کمائیں گی۔ تو کچھ چیزوں میں بڑے سخت تھے، لیکن آپ کسی بھی ہدایت کار، کسی بھی فلم ساز، کسی موسیقار سے، کسی آرٹ ڈائریکٹر سے پوچھئے، کسی انویسٹر سے پوچھئے جو فلموں میں سرمایہ کاری کرتے رہیں، کہ ان کا مزاج، ان کی نرمی، ان کا کنجینیل ایٹیٹیوڈ، ان کو جب کوئی رابطہ کرتا تھا کسی کام کے لیے، ویسے بھی جیسے پرسنلی ہم لوگوں کو اگر کبھی کوئی ضرورت پڑتی تھی کچھ جاننے کے لیے یا ان کے انٹرویو کے لیے کسی کے لیے بھی، تو وہ کس طرح بیہیو کرتے تھے۔ اور KPK سے تعلق تھا، یوسف زئی پشتون گھرانے سے، اور لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اردو پہ جو ان کا عبور تھا، اور میں تو ایڈوائز کروں گا نئے سیکھنے والوں کے لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان، پاکستان میں، بلکہ آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں، ہالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ تک، تو اس میں ان اداکاروں کو ایک خاص پرومیننس حاصل ہوتی ہیں جن کا بولنے کا انداز یا ان کا لب و لہجہ یہ سب ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے، ہارمونائز کرتا ہے ایک دوسرے کو۔ تو قوی خان کی جہاں تک میں، ہو سکتا ہے میرے خیال انہوں نے پنجابی فلموں میں بھی کام کیا، ایک آدھ پشتو فلموں میں بھی کام کیے، لیکن اردو فلم کے بارے میں بہت ہی اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا لب و لہجہ، ان کا اردو بولنے کا انداز، ادائیگی، اور ان کی آواز کا جو آواز اور الفاظ کا اور آواز کا جو ایک کوآرڈینیشن تھا، جس طرح وہ تھرو کرتے تھے ڈائلاگس کو، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے ان کی ویڈیوز، ان کے ڈراماز۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شاید کبھی پیسے نہیں کمائے، لیکن بہت اسٹرگل کے بعد، یعنی ریڈیو سے چائلڈ سٹار کے طور پہ، پھر تھیٹر، اور پھر لاہور کا ایک پورا ان کا ایک چیپٹر، اور پھر کہیں جا کے شاید 20-22 سال بعد وہ ایک سٹارڈم میں آئے جب انہوں نے اندھیرا اجالا نام کی ایک ٹیلی ویژن سیریز میں لاہور، PTV لاہور سے جو نشر ہوئی تھی، اس میں ایک بہت ہی ایک کی رول پلے کیا ہے ایک انسپیکٹر کا، اور انہی کی میں سمجھتا ہوں بدولت بہت سے اسی دور میں ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بھی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بھی شہرت حاصل ہوئی، اور نصرت صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ انتہائی شریف النفس انسان تھے اور اپنی مرضی سے کام کرتے تھے، اور بلا شبہ انہیں شاید اسی لیے لیجنڈ کا درجہ بھی حاصل تھا کیونکہ ان کا کام آج بھی مشعل راہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔